السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 101۔ کتاب پیٹ پیچھے پھینکنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کو اہمیت دینا۔ اپنا جائزہ لیجیے۔ میرا دن، ہفتے، مہینے کا کتنا وقت قرآن فہم میں گزرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر صرف ان سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ قرآن پر غور فکر کرنا، یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے قرآن آیا۔ قرآن پر غور فکر کیوں؟ تاکہ عمل میں ڈھل جائیں، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں۔ ایک دفعہ ترجمے سے قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو دہراتے رہنا چاہیے۔ تلاوت قرآن اگر لفظی ترجمے والا قرآن سے کریں تو ساتھ ہی ترجمے کو بھی دہرا سکتے ہیں۔ سفین بن عییبن کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم و دبخ کے غلافوں میں داخل کر دیا، اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کرا، کیا لیکن اس پر عمل کیا؟ یہ ان کتابوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ جادو کرانا بنی اسرائیل میں تھا اور یہ چیزیں آج امت مسلمہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہ ہونا حسد ہے اور یہ ایمان کی منفی ہے۔ متقی حسد نہیں کرتے، کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو معاف کرتے ہیں، اگرچہ دوسرے کی زیادتی یاد آنے پر تکلیف ہوتی ہے، معاف اس کو پھر بھی کر دیتے ہیں۔ مومن بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے پر ایسی تکلیف مسلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن باطل ہے۔ اس چیز کے پیچھے پڑنے کے کہ کس نے جادو کیا یا کوئی جادو کرا دے، جادو سے اپنا بچاؤ کر لے۔ حفاظت کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ کا ذکر ایک قلعے کی طرح ہے جو انسان کو محفوظ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو مجلس کے آداب بتائے، آئینہ کا غلط استعمال اپنے حسد کی بنا پر کرتے تھے تو ان سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے صحابہ کو دوسرے لفظ ادا کرنے کا کہہ دیا گیا۔ بہت بار لوگ آپ کو کسی چیز پر حقیر سمجھتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ایسے میں وہ راستہ بدل لینا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کم کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ روازن سے جھگڑے ہوں۔ بعض سوالات انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرو گے، ظاہری باطنی اقوال جو بھی کرو گے وہ تمہارے اعمال نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ مومن نیکیوں کا حرص ہوتا ہے۔ یہود اور نصرانی دونوں فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی ہر فرقہ خود کو ہی جنتی سمجھتا ہے اور دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے۔ اخلاص اور احسان پر پیغام ہے اس آیت میں۔ محسن وہ ہوتا ہے جو نیکی میں آگے بڑھتا جائے۔ خوف و غم وہ بڑی مصیبتیں ان سے نجات کے لیے انسان میں خالص اور احساس کی روش ہونی چاہیے۔ یہ عمل کی قبولیت کا باعث ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے گا کہ کون نیکی کے کام میں آیا۔ اس لیے اللہ کی کتاب سے نیکی کے کام معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، بجائے اس کے کہ اپنی خواہشات پر مبنی باتیں کریں۔ مومن کو دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے وہ ویران ہو، یعنی آپس کے جھگڑے، لڑائی اور ایک دوسرے کو
نیچا دکھانا کہ لوگ مسجد جانا ہی چھوڑ دیں۔ ہر چیز اللہ کا کہنا مانتی ہے۔ اپنا جائزہ لیں، کیا ہم بھی اللہ کا کہنا مانتے ہیں؟ یہ دراصل دو فرقہ دارانہ نام تھے۔ آج بھی ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ کرنے کا کام قرآن و سنت کی پیروی، اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت اصل ہدایت ہے۔ علم آنے کے بعد خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ خواہشات کے پیچھے چلنا شیطانی جال ہے۔ خواہشات نفس کے پھندوں میں پھنسنے کی علامت ایسا شخص نعمتوں پر مغرور ہوتا ہے، چاہے مال ہو یا علم یا حسن۔ اللہ کی عظیم عطاؤں پر فخر کرتا ہے۔ تیسرا، اللہ کے بندوں پر تکبر کرتا ہے۔ چوتھا، اللہ کی ذات کے علاوہ وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ قرآن کو صرف تجوید اور بہترین مخارج سے پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت اہم ہے۔ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام ٹھہرانا، متشابہات پر ایمان اور محکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو امتحان میں پاس ہوتا ہے وہی لیڈر بنائے جانے کے لائق ہوتا ہے۔ مومن عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے بارے میں ڈرتا ہے۔ یہ آیت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی کی دلیل ہے۔ ہمیں بھی بڑے سے بڑے کام کر کے عاجزی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ مسجد بنانا بڑا کام نہیں، اس کو آباد کرنے کی کوشش اور دعا بھی ضروری ہے، اور خود بھی وہاں عبادت کرنا، دعائیں مانگنا، خصوصاً استغفار کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے ہی نہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرا کرتے تھے۔ ایک رسول مانگے جو آئے، انہیں کتاب کی تعلیم دی، ان کا اندر باہر سے تزکیہ کیا۔ عام لوگ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ ان کا کاروبار اچھا ہو جائے، ڈگری ختم ہو جائے، ڈگری اچھی ہو جائے، ان کی اولاد سے نواز دے، ہم ان کی زندگی کی بہاریں دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اچھی دعائیں ہیں، مگر صرف دنیا نہیں، اولاد کے لیے دین و آخرت کی بھی فکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی مستقبل کی فکر کی کہ ان کی دینی تعلیم کا بھی بندوبست ہو جائے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے جتنا مال بچے کی دنیاوی تعلیم و ضروریات پر خرچ کیا، کیا اتنا ان کی دینی تعلیم کی بھی فکر کی؟ اپنے بچوں کے لیے مانگی جانے والی بہت اہم دعا، ان سے اس بات کا عہد لیں، ان کو اس کے لیے تیار کریں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ان سے ان کے اندر عادت ڈالیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں۔ حالت ایمان میں موت آئے اور موت تک رب کی عبادت کرنی ہے، مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرتے رہیں۔ پچھلے نیک لوگ تو گزر گئے، ان کی نسل سے ہونا کسی کا کام نہ آئے گا جب تک وہ کام نہ کرے جو انہوں نے کیے۔ صرف مسلمان ایسی امت ہے جو تمام انبیاء کو مانتی ہے اور اسی سے دین مکمل ہوتا ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار سب کا انکار بن جاتا ہے۔ علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اپنے پیروکاروں کو صحیح ایمان لانا بھی سکھایا۔ اللہ کا دین ہی اللہ کا رنگ ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، میں اپنی اولاد کے لیے کیا دعا مانگتی ہوں؟ کیا میں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کی؟ کیا میں نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ آیت 2 بار اس بارے میں آئی کہ انسان دوسروں کے عمل پر بھروسہ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ مطمئن رہے کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ انسان کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا، کسی سے کسی دوسرے کے عمل کا سوال نہ ہوگا۔ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن سب حسب نسب فائدہ نہ دیں گے۔